حضور کی آمد کے ساتھ ہی یہ بہاریں اور رونقیں آئی، تو یہ سابقہ امتیں حضور سے اس قدر محبت رکھتی تھی، تو ہم حضور کی امت میں ہمارے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، یہاں تک کہ ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم و شان تخت پر جلوہ افروز ہوتے اور ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو اٹھاتی، اور جہاں آپ نے جانا ہوتا ہوا آپ کے تخت کو وہاں لے جاتی۔ اس طرح آپ پوری روئے زمین کا دورہ فرماتے۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق آپ اپنی سلطنت کا دورہ فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ اس وقت کے انبیاء، علماء، صالحین اور مقربین بھی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور جب آپ کا تخت ایک جنگل کے قریب پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ تخت جب نیچے اتر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں نے اس قطع زمین کو پیدل چل کر عبور کیا، اور وہ قطع زمین جسے آپ نے پیدل چل کر عبور کیا وہ تقریباً 8 کلومیٹر پر محیط تھا۔ جب یہ سفر ختم ہوا دوبارہ تخت پر آپ جلوہ افروز ہوئے، آپ کے ساتھی تخت پر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ کے ایک امتی نے عرض کی، یا نبی اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اس تخت پر تشریف فرما کر ہی آپ تشریف لے جاتے ہیں؟ تو یہاں نہ صرف آپ بلکہ تمام ساتھیوں نے اس قطع زمین کو پیدل چل کر عبور کیا، تو اس میں راز کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں راز یہ ہے کہ یہ قطع زمین اب تو بظاہر جنگل معلوم ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس جنگل میں منگل ہوگا۔ یہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں گے، اور یہ جگہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی، اور یہاں وہ اپنی 10 سالہ زہری زندگی کا قیام فرمائیں گے۔ یہاں ان کا وصال ہوگا اور یہاں ہی ان کا روزہ بنے گا، اور یہ جگہ تمام جہان والوں کے لیے مرکز نگاہ ہوگی۔ 70,000 فرشتے صبح حاضری دیں گے اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیں گے، اور جو ایک مرتبہ حاضری دے گا پھر قیامت تک دوبارہ اس کی حاضری نہ لگے گی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی مفسرین نے جن کا نام طبہ لکھا ہے، انہوں نے عرض کی، یا نبی اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں ڈیرا لگا لوں اور نبی آخر الزمان کا انتظار کروں، ہو سکتا ہے میں ان کے زمانے کو پا لوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اجازت بھی دی اور انعام و اکرام سے نوازا، انہیں بہت سارا ساز و سامان بھی دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی نے وفا کی اور تم نے نبی آخر الزمان کا زمانہ پا لیا تو انہیں بھی میرا سلام کہنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو سابقہ امتیں تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ لوگ اس قدر محبت رکھتے تھے، آپ کا ذکر خیر بھی کیا جاتا، اور یہ ہستی جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی حضور کی محبت میں آ کر یہاں جنگل میں خیمہ لگایا، یعنی اس وقت یہ جنگل تھا، بعد میں منگل بنا، حضور کی آمد کے ساتھ ہی یہ بہاریں اور رونقیں آئی، تو یہ سابقہ امتیں حضور سے اس قدر محبت رکھتی تھی، تو ہم حضور کی امت میں ہمارے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پکی اور سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔